دیگر اپنی زبانوں کو باجماعت معطر کیجیے. حضرات جی وقار، محبان آل اطہار، ساکنان بزم علم و معرفت، سن 1443 ہجری انجمن مؤمنان سیکرامنٹو کیلیفورنیا کے زیر اہتمام عشرہ محرم الحرام کی آج چوتھی گفتگو آپ سماعت فرما رہے ہیں. موضوع سخن معرفت دین کے حوالے سے جو گفتگو پہلے ہو چکی، یقیناً اس کا خلاصہ آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا. پروردگار عالم اپنی لا ریب و بے عیب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. چونکہ دین فطرت پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور اللہ کا جو قانون ہے لا تبدیل لخلق اللہ، اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہے. سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کی فطرت ہے کیا، کہ جس پر اللہ نے اس انسان کو خلق کیا ہے. جب معصوم امام سے پوچھا گیا، مولا یہ فطرت اللہ سے کیا مراد ہے کہ جس پر اللہ نے ہر انسان کو خلق کیا ہے، تو معصوم فرماتے ہیں کہ فطرت اللہ سے مراد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ ہے. سبحان اللہ. یعنی ہر پیدا ہونے والا انسان ان تین کلمات کی بنیاد پر اس کا وجود قائم ہوتا ہے اور اس پر اس کی خلقت ہوتی ہے. پھر جیسے کہ روایات میں ہے، رسول خدا فرماتے ہیں کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہے، مگر یہ کہ اگر والدین یہودی ہیں تو اسے یہودی بنا دیا جاتا ہے، اگر والدین عیسائی ہیں تو اسے عیسائی بنا دیا جاتا ہے. مگر حقیقت یہ ہے کہ بچہ فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوا ہے. توجہ فرما رہے ہیں نا آپ صاحبان؟ تو محترم سامعین، اس فطرت کی معرفت حاصل کرنا جو کہ دین فطرت ہے، جس پر اللہ نے تمام انسانوں کو خلق کیا ہے، اس دین فطرت کا پہلا اصول خدا کی معرفت ہے. یعنی اگر ہمیں اس دین فطرت کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہوگی. جیسے کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اب اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے کہ اللہ نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر کس لیے؟ اپنی عبادت کے لیے. جبکہ معصوم سے اگر پوچھا گیا، قبل اس کی کہ میں معصوم کا فرمان آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کروں، ایک کامن سینس کی بات کرتے ہیں. دیکھیے، اس اللہ کو، اس کریم کو، اس رب رحمان کو ہماری عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ ہماری عبادتوں سے مبرہ و منزہ ہے. جیسا کہ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ اگر تمام جن و انس سب مل کر اسے سجدہ کریں، اس کی شان بلند نہیں ہوتی. یعنی تمام جن و انس مل کر اگر اس کو سجدہ کریں تو اس کی شان، آپ کی عبادت کرنے سے اس کی شان بلند نہیں ہوتی. پھر مولا فرماتے ہیں اگر تمام جن و انس اس کے مد مقابل اٹھ کھڑے ہوں، اس کی شان کم نہیں ہوتی. اس لیے کہ وہ ہماری عبادتوں سے مبرہ منزہ ہے، اس کی ذات عرفہ و اعلیٰ ہے، وہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے. یعنی اگر ہم عبادت کرتے ہیں، یہ کانسیپٹ ہمیں ٹھیک کرنا ہے، اگر ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کی تو اس عبادت کا اثر خود ذات انسان کی طرف لوٹتا ہے، جبکہ اللہ کو اس عبادت کا کوئی
فائدہ نہیں ہے. جب خدا کو ہماری عبادت کا فائدہ نہیں ہے، جب ہم جتنے مرضی سجدے کریں، جتنے مرضی روزے رکھیں، تو پھر آخر اللہ نے اس عبادت کو ہم پر لازم کیوں قرار دیا ہے؟ اس کا جواب خود قرآن کریم میں اللہ نے دیا. وَإِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسَكُمْ. جو بھی اچھا عمل کرتے ہو، ہر اچھا عمل خدا کی عبادت ہے. اور اللہ کہتا ہے جو اچھا عمل کرتے ہو اپنے لیے کرتے ہو. احسنتم لانفسکم. اور جو بھی برا عمل کرتے ہو وہ بھی تمہاری طرف لوٹ کر جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر خدا ہماری عبادتوں سے مبرہ و منزہ ہے، اسے ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ عبادتیں خود لوٹ کر آتی ہیں انسان کے فائدے کے لیے، پھر عبادت لازم کیوں قرار دی گئی ہے؟ جب معصوم سے پوچھا گیا مولا یہاں پر عبادت سے کیا مراد ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. مولا یہاں عبادت سے کیا مراد ہے؟ امام فرماتے ہیں لِيَعْرَفُونَ. اللہ نے انسان کو عبادت کے لیے نہیں بلکہ اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جسے معرفت پروردگار ہوگی وہ اسی کی عبادت خدا کی بارگاہ تک پہنچے گی. ایک بندے کو معرفت پروردگار نہیں ہے تو اس کی عبادت کیسی ہے؟ لہذا عبادت وہی ہے جو معرفت کے ساتھ ہو. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص پاگل ہو، اس کا ذہنی توازن درست نہ ہو اور وہ نماز پڑھنا شروع کر دے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پر نماز واجب ہی نہیں ہے. اس لیے واجب نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے توازن کھو چکا ہے، وہ معرفت نہیں رکھتا. لہذا فقط اٹھنے بیٹھنے کا نام عبادت نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ صاحبان؟ اس لیے شریعت نے اس سے حکم اٹھا لیا ہے. عبادت اسی کے لیے ہے جس کو اللہ نے عقل عطا کی، جو ذی شعور ہے. صلوات بھیجے محمد. توجہ فرما رہے ہیں نا آپ صاحبان؟ تو یہاں پر عبادت سے مراد معرفت پروردگار ہے. جس سے جتنی معرفت ہوگی وہ اتنا اللہ کے قریب ہوگا، اور جس سے جتنی معرفت کم ہوگی وہ اتنا اللہ سے دور ہوگا. دیکھیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں کس لیے نماز پڑھتے ہیں؟ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم نماز کی ابتدا کس طرح سے کرتے ہیں؟ یعنی 2 رکعت نماز فجر پڑھتا ہوں کس لیے؟ قربتاً الی اللہ. میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی تھوڑی سی ساتھ میں ہو جائے اصلاح کہ یہ الا اللہ نہیں ہے لفظ. بعض اوقات میں نے سننے میں مطلب ہے کچھ مومنین بلند آواز سے، تو یہ الا اللہ نہیں ہے، یہ الی اللہ ہے. الی اللہ کا مطلب بالکل اس کے اپوزٹ ہے، یعنی اللہ کے سوا عبادت کرتا ہوں. اور الی اللہ کا مطلب ہے اللہ کے لیے عبادت کرتا ہوں. توجہ فرما رہے ہیں آپ صاحبان؟ قربتاً الی اللہ، یعنی یہ جو میں عبادت کر رہا ہوں کس لیے کر رہا ہوں؟ خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے. اب میرا یہاں پر ایک سوال ہے کہ جیسے ہی انسان بالغ ہوا اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی. اب وہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے سے پہلے نیت کرتا ہے کہ میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں. توجہ فرما رہے ہیں آپ صاحبان؟ اب اسے خود اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ 15 سال کی عمر سے جو شروع ہوا ہے عبادت خدا کرنا، ہر روز 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے اور 70 سال کا ہو چکا ہے. اب اسے خود دیکھنا تو چاہیے نا کہ آخر وہ اللہ کے کتنا قریب ہوا ہے. اور فرما رہے ہیں آپ؟ یعنی اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو چیک کرنا چاہے کہ وہ کتنا اللہ کے قریب ہوا ہے، دعا تو روز مانگ رہا ہے کہ قربتاً الی اللہ پڑھ رہا ہوں، قربتاً الی اللہ پڑھ رہا ہوں. اگر تو اس کے اعمال اچھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعاً وہ اللہ کا قرب حاصل کر چکا ہے. مگر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں معاملہ اپوزٹ ہے، الٹ ہے.
جس قدر عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے انسان رب سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے. جو قربتاً اللہ کی آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، حق تو یہ بندہ تھا نا کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والا بندہ اللہ کے اتنا قریب ہو کہ واقعاً قریب ہو چکا ہو، مگر ہمارا معاملہ اس کے اپوزٹ ہوتا ہے. اب جو ہر بندہ انسان اپنے نفس کو بہت بہتر جانتا ہے. اب یہ ہر فرد کی اپنی ذمہ داری ہے، وہ دیکھے کیا واقعاً وہ قربتاً اللہ کا مصداق بن چکا ہے، اور اگر نہیں بن چکا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے واقعاً معرفت پروردگار کا حق ادا نہیں کیا. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ صلوات بھیجیں محمد و اہل بیت. بارے دیگر صلوات بھیجیں. بہت ضروری ہے اس چیز کو سمجھنا کہ معرفت پروردگار کیا ہے. اگر انسان کو معرفت ہو تو وہ نیند کی حالت میں بھی حالت عبادت میں ہوتا ہے، اور اگر معرفت نہ ہو تو سجدے میں ہوتے ہوئے بھی سجدے میں نہیں ہوتا. آخر اللہ نے علماء کو اتنا مقام کیوں عطا کیا ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا. نماز آپ بھی پڑھتے ہیں، نماز آیت اللہ سستانی بھی پڑھتے ہیں، نماز رسول خدا بھی پڑھتے ہیں، نماز آئمہ بھی پڑھتے ہیں، مگر سب کی نمازوں کے درجات میں فرق ہے. نماز تو وہی ہے. آپ نے بھی سورہ الحمد پڑھی، انہوں نے بھی سورہ الحمد پڑھی، آپ نے بھی اللہ اکبر کہا، انہوں نے بھی اللہ اکبر کہا. طریقہ کار تو وہی ہے نا. ممکن ہے 2-4 مستحبات کا فرق ہو، مگر طریقہ وہی ہے. سب پڑھ رہے ہیں، مگر تمام ہر فرد کی نماز کے درجات مختلف ہیں. اب یہ ہمیں دیکھنے وجہ کیا ہے کہ ان کی نماز اس مقام پر کیوں ہے؟ اس لیے جتنی معرفت زیادہ ہے اتنی نماز بلند ہے، جتنی معرفت کم ہے معرفت کے حساب سے ہی اسے اجر دیا جا رہا ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے، دیکھیں مثال کے طور پر جیسے کہ فرمان رسول خدا ہے کہ عالم اگر حالت خواب میں ہو تو خدا اس کی نیند کو بھی عبادت شمار کرتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اسے اپنی نیند کی معرفت ہے. وہ جو سو رہا ہے اسے اس سونے کی بھی معرفت حاصل ہے. اگر کوئی فرد اس نیت سے سوئے کہ اگر میں نے سونے کا نظام جو اللہ نے میرے اندر رکھا ہے، دیکھیں نیت کا کتنا یہاں پر عمل دخل ہے. اس نیت سے اگر سو جائے کہ میں اگر سوؤں گا تو صبح میرے اندر میری انرجی ریوائیو ہو چکی ہوگی اور اس طاقت کو میں اللہ کی عبادت کے لیے صرف کروں گا، فقط یہ نیت کر کے سو جائے، خدا سونے کو بھی عبادت قرار دے دے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دیکھیں آپ کو کام نہیں کر رہے، فقط کیا ہے آپ نے صرف سوچا ہے. آپ کے سوچنے پر آپ کو کیا جزا مل رہی ہے کہ آپ کا سونا عبادت میں تبدیل ہو چکا ہے. یہاں سے یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مومن کی نیت کا مقام کیا ہے. اگر انسان صحیح معنوں میں، وجہ کیا ہے کہ آپ کو سونے کی معرفت حاصل ہو گئی ہے کہ آپ اس لیے سو رہے ہیں، اس نیت سے سو رہے ہیں کہ اس سے جو طاقت مجھے ملے گی اسے میں اللہ کی عبادت پر صرف کروں گا. آپ کھانا کھاتے ہیں مگر کسی کا کھانا کھانا ثواب ہے، بلکہ بعض اوقات تو انسان اتنا کھا لیتا ہے کہ وہ ثواب کی بجائے معاملہ الٹ ہو جاتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں نا آپ صاحبان. مگر یہ کھانا بھی عبادت میں شمار ہو سکتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، کوشش ہے کہ انشاءاللہ اگر یہ آپ کے اذہان میں رہی تو یہ بعد میں بہت کام آئیں گی. آپ کا کھانا بھی عبادت میں شمار ہو سکتا ہے اگر یہ نیت کر لے انسان کہ پروردگار جو تو نے مجھے حلال غذا عطا فرمائی ہے، یہ جو لقمے میں استعمال کر رہا ہوں، اس سے جو انرجی پیدا ہوگی، جو طاقت پیدا ہوگی، میں تیری عبادت کے لیے صرف کروں گا. سبحان اللہ. آپ نے کتنا کام کیا ہے؟ فقط نیت تبدیل کی ہے. اس نیت کا اجر یہ ہے آپ نے کھانا وہی کھایا ہے جتنا کھانا ہے. آپ پانی پی رہے ہیں اور پانی پینے سے پہلے اگر یہ نیت کر لیں اور ساتھ میں اگر امام حسین علیہ السلام کو یاد کر لیں. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟
یعنی یہ کوئی بڑے کام نہیں ہے، یہاں پر صرف آپ نے نیت تبدیل کرنی ہے، مگر اس نیت کی جزا آپ کو یہ ملے گی کہ آپ چلتے پھرتے عبادت الہی میں ہوں گے۔ صلوات بھیجے محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں نا آپ سے؟ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ معرفت کی وجہ سے ہے کہ آپ جو افعال سر انجام دے رہے ہیں، آپ کو ان افعال کی معرفت حاصل ہو چکی ہے۔ آپ چل رہے ہیں اور چلتے ہوئے یہ نیت انسان اگر کر لے، پروردگار تیری اس زمین پر چل رہا ہوں، مجھے یہ طاقت عطا فرما کہ میں اس طرف چل کر جاؤں جو مجھے تیرے قریب کر دے۔ آپ اپنے جسم میں سے کسی شے کو حرکت دیں، ہاتھوں کو حرکت دیں، فقط کیا ہے؟ نیت اگر تبدیل کر لیں تو آپ کا وجود پیکر معرفت بن جائے گا۔ صلوات بھیجے محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں نا آپ سے؟ تو جس قدر معرفت ہوگی، معرفت پروردگار ہوگی، اس قدر انسان تیزی سے اللہ کی طرف ہجرت کر سکتا ہے۔ جتنی معرفت کم ہوگی اتنا انسان خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ لہذا بہت ضروری ہے جتنا ہو سکے ہر روز اپنی زندگی میں دیکھیں کہ آج کا جو دن ہے کیا یہ گزشتہ سے بہتر ہے یا نہیں ہے۔ جیسے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ مومن کا آئندہ والا جو دن ہے وہ گزشتہ سے بہتر ہوتا ہے، جو موجودہ دن ہے وہ گزشتہ سے بہتر ہوتا ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ مومن کے 2 دن برابر نہیں ہوتے، یعنی امام کی نگاہ میں مومن خالص وہ ہے کہ جو ہر روز اللہ کی طرف ہجرت کرنے میں کوشاں نظر آئے۔ اس کا موجودہ دن جو ہے اس کے پیوستہ دن سے، پچھلے دن سے بہتر ہونا چاہیے۔ مومن وہ ہے جو سونے سے پہلے اپنے اعمال کا جائزہ لے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص سونے سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی ہم میں سے نہیں ہے سے کیا مراد؟ یعنی وہ ہمارا حقیقی معنوں میں پیروکار نہیں ہے۔ ہمارا یہ یہاں پر چلیں، یہ بات آئی ہے تو یہاں پر ایک اور بات بھی عرض کرتا چلو۔ بہت ساری ایسی روایات آپ کو ملیں گی جن میں ائمہ معصومین علیہ السلام یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو ہم میں سے نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک روایت ہے کہ جو مومن نماز شب نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ واجب نماز رہ جاتی ہے، وہ جو فرما رہے ہیں آپ، تو نماز شب تو بہت بڑی بات ہے، تو امام تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہم میں سے نہیں ہے سے مراد کیا ہے؟ اور دوسری طرف اگر آپ غور کریں تو حضرت سلمان کے بارے میں کہتے ہیں منا اہل البیت، یعنی یہ ماجرا کیا ہے کہ کچھ ہیں جن کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اگر یہ کام نہ کیا تو ہم میں سے نہیں ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کو اہل بیت میں شامل کر لیا کہ یہ ہم میں سے ہیں، جبکہ وہ اہل بیت میں سے تو نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی جو ہے وہ اہل بیت میں سے نہیں ہے، لیکن ان کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ وہ ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ سلمان معرفت کی بلندی پر ہے، اور اس کی تائید امام نے ایک قرآن کی آیت کے ذریعے سے اس کی وضاحت کی ہے کہ سلمان محمدی کس وجہ سے ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ یعنی آپ نے تو فقط یہ سنا ہے نا کہ وہ اہل بیت میں سے، رسول نے فرمایا کہ ہم اہل بیت میں سے ہیں، مگر امام سے سوال ہوا کہ مولا سلمان محمدی آپ اہل بیت میں سے نہیں ہیں، مگر رسول نے کیوں فرمایا ہے کہ وہ اہل بیت میں سے ہے؟ تو امام نے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی کہ جس میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے، فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جو میری اتباع کرے گا وہ مجھ میں سے ہوگا۔ یعنی مراد کیا ہے کہ جو خالصتاً معرفت کے ساتھ اتباع اہل بیت کرتا ہے، اہل بیت اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ ہم میں سے ہے۔
جتنا جو اتباع اہل بیت میں زیادہ ڈوبا ہوا ہوگا اتنا وہ اہل بیت کے قریب ہوگا، اور جتنا اتباع میں کمی ہوگی اتنا اہل بیت سے دور ہوگا۔ صلوات بھیجیں محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں نا آپ صاحبان؟ اس وجہ سے کہا گیا کہ سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان جو ہے وہ اہل بیت میں سے ہے، کیونکہ وہ اطاعت پروردگار میں، اور دین نام ہی اتباع اہل بیت کا ہے، دین نام ہی اطاعت مصطفیٰ کا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، جو افعال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیکن ہم معرفت دین پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ دین ہے کیا دراصل؟ والطاعت والیقین، اطاعت اور یقین کا نام دین ہے۔ کس کی اطاعت کرنی ہے؟ جس کے ذریعے سے ہمیں دین ملا ہے، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا لَهُ، کہ جو میرا حبیب دے دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام دین ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ رسول اللہ کے قول اور فعل کا نام ہے دین خدا۔ دین خدا رسول کے قول اور فعل سے باہر نہیں ہے۔ میں ایک مثال سے بات بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ جو ہے، کوئی بھی بندہ، کوئی بھی مومن جو ہے، نماز فجر سے پہلے اٹھے، نماز پڑھے، تہجد کی نماز ادا کرے، جب نماز فجر کا ٹائم ہو جائے نماز پڑھے، سارا دن کچھ نہ کھائے نہ کچھ پیے، اور کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہو انسان کا، اور شام کو پھر مغرب کے وقت میں پانی پیے، اسی طرح جس طرح ماہ رمضان کے دوران انسان کرتا ہے، کیا شام کو اسے روزے کا ثواب ملے گا؟ کیا وجہ ہے کہ ثواب؟ کام تو اس نے وہی کیا ہے، نماز فجر سے پہلے اٹھا ہے، سارا دن اس نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے روزہ باطل ہوتا ہو، اور شام کو اسی وقت میں اس نے کھانا تناول کیا ہے اور پانی پیا ہے جو روزے کے افطار کا وقت ہوتا ہے، مگر اسے ثواب کیوں نہیں مل رہا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا، نیت۔ اب اس نیت کی وجہ سے کام سارے وہی سر انجام دے رہا ہے، اس نیت کی وجہ سے اسے ثواب نہیں ملے گا۔ اب وہ جو نیت ہے وہ نیت ہے حکم رسول کا، یعنی اس نیت کا جو حکم ہمیں سمجھایا گیا ہے وہ ہمیں مصطفیٰ نے سمجھایا ہے کہ اگر مصطفیٰ کے حکم کے مطابق نیت کرو گے تو تمہیں روزے کا ثواب ملے گا۔ وہ نیت ہمیں کس نے سمجھائی ہے؟ رسول اللہ نے سمجھائی ہے، یعنی رسول کے فرمان کا نام ہے دین الہی۔ کام بے شک آپ وہی کرتے رہیں، مگر آپ کو اس کا ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ آپ کی نیت میں شریعت نہیں ہے۔ جو رسول دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اگر رسول منع کرے کہ نماز نہیں پڑھنی تو نماز نہ پڑھنا دین خدا ہے، اور فرما رہے ہیں آپ، پھر نماز نہ پڑھنا دین خدا ہے، اس لیے کہ ہم نے خدا کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے قیامت کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے فرشتوں کو دیکھا نہیں ہے، مگر رسول کے کہنے پر ایمان لائے ہیں۔ مثال کے طور پر صحابی ہیں رسول اللہ کے بڑے مشہور و معروف ابی بن کعب، نماز کا وقت ہے، جیسے ہی وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے رسول مسجد میں داخل ہوئے، ابھی نماز کے عالم میں ہیں، یعنی رکوع کی حالت میں ہیں، اور اللہ کے رسول نے آواز دی، ابھی کے کانوں تک آواز پہنچی، نماز میں ذرا جلدی کرنا شروع کی کہ جلدی جلدی نماز ختم کروں اور رسول اللہ کی آواز پر لبیک کہوں۔ رسول نے پھر آواز دی کچھ لمحوں کے بعد،
اب اس نے پھر اور نماز میں اور تیزی کی. کیا رسول نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ کی نماز پڑھ رہا ہے؟ یہ نماز کی حالت میں ہے. جان بوجھ کر اللہ کا رسول آواز دے رہا ہے اس عالم میں کہ جس میں وہ خدا کی بارگاہ میں سب سے بڑے کی بارگاہ میں موجود ہے. تو بس اس نے جلدی جلدی نماز ختم کی, آ کے کہا لبیک یا رسول اللہ. رسول فرماتے ہیں میری پہلی آواز پر تو نے لبیک کیوں نہیں کہا؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شریعت ہے کیا, دین خدا ہے کیا؟ دین نام ہے اطاعت مصطفیٰ کا. اب رسول فرماتے ہیں جب میں نے پہلی مرتبہ تجھے آواز دی تو اس وقت تو نے لبیک کیوں نہ کہا؟ کہا یا رسول اللہ آپ تو دیکھ رہے ہیں میں سب سے بڑے کی بارگاہ میں موجود تھا, یعنی میں اللہ کی بارگاہ میں موجود تھا. رسول فرماتے ہیں یہ بتا تجھے اس اللہ کی بارگاہ میں جانے کا سلیقہ کس نے سکھایا ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ نے کہا جب سلیقہ میں نے سکھایا ہے تو آواز بھی میں نے دی ہے. سبحان اللہ. غور فرما رہے ہیں, یعنی اب نماز کو توڑ کر لبیک کہنا ہی نماز ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اطاعت مصطفیٰ کا نام ہے دین. معرفت دین یہی ہے کہ جہاں ہمیں آئمہ روک دے وہاں رک جائیں, جہاں چلنے کا حکم ہو وہاں پر چل پڑے. مثال کے طور پر 2 رکعت نماز فجر ہے, مگر اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نے 3 رکعت پڑھنی ہے, یعنی دین انسان کی اپنی مرضی کا نام نہیں ہے. دین نام ہے مصطفیٰ کے قول کا, دین نام ہے اطاعت محمد و آل محمد کا. صلوات بھیجے محمد بارہ دیگر صلوات بھیجے. توجہ فرما رہے ہیں نا آپ صاحبان, دین نام ہے اطاعت محمد و اہل بیت محمد کا. لہذا جتنا جو اطاعت محمد و اہل بیت محمد کرتا ہے اتنا ہی اسے معرفت دین حاصل ہوتا ہے, اتنی اس کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے. اور دین کے لیے سب سے دیکھیں آج تو یہ بھی بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے کہ دین جو ہے وہ انسان کی زبان کا چسکا بن گیا ہے. یعنی آپ کسی سے دین کے معاملے میں بات کریں تو سب سے بڑے فلسفی آپ کو لوگ نظر آئیں گے, بہت زیادہ سے زیادہ گفتگو کرتے ہوئے نظر آئیں گے, مگر جب بات عمل کی ہوگی سب سے پیچھے. اب امیر المومنین فرماتے ہیں دین کیا ہے؟ دین علم ہے نا. دین علم ہے نا. انسان جب علم حاصل کرتا ہے اس کے پاس معلومات ہوتی ہیں. اب امیر المومنین فرماتے ہیں کمال العلم العمل, کہ علم کا تو کمال ہی ہے کہ اس میں عمل پیدا ہو جاتا ہے. غور فرما رہے ہیں آپ, اگر عمل پیدا نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین فقط اس کی زبان کا چسکا ہے, وہ فقط جانتا ہے, وہ فقط گفتگو کرنے کا مزہ لے رہا ہے, جبکہ عمل کے معاملے میں وہ پیچھے ہے. وجہ کیا ہے؟ اسے صحیح معنوں میں معرفت دین نہیں ہے. اگر معرفت دین ہوتی تو وہ اس کے کردار میں نظر آتی. اگر وہ حق الیقین کی منزل پر ہوتا, مثال کے طور پر اگر کسی انسان کو واقعاً اس بات کا اندازہ ہو جائے, اس بات کا ادراک ہو جائے کہ ایک نگاہ باطل جو ہے وہ سالہ سال انسان کو عمل کے معاملے میں پیچھے لے جاتی ہے. جیسے کہ امام فرماتے ہیں کہ نامحرم پر ایک نگاہ جو ہے یہ شیطان کی زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے, جس کا اثر سالہ سال تک انسان کے وجود میں باقی رہ سکتا ہے. اب اگر اسے یقین ہو جائے اس بات کا کہ واقعاً یہ جو میں ایک نگاہ اٹھا رہا ہوں یہ میری سالہ سال کی عبادت کو ضائع کر دے گی, اگر یقین کامل ہے تو پھر نگاہیں نیچی رہیں گی. اور اگر امام کے فرمان پر یقین نہیں ہوگا تو شاید نگاہ اٹھ جائے, شاید پھر وہ نگاہ اٹھائے اور دیکھے, مگر یقین کامل کیا ہے؟ اسے اس بات سے روکے گا کہ اسے یہ کام نہیں کرنا. معاملہ یہی ہوتا ہے کہ بہت سارے زندگی کے معاملات ہیں ہمیں علم ہوتا ہے یقین نہیں ہوتا. اسی چیز کا نام معرفت ہے کہ فقط علم نہ ہو بلکہ انسان یقین کی منزل پر فائز ہو.
بہت سارے ایسے زندگی کے معاملات ہیں ہمیں علم ہے مگر یقین نہیں ہے. آئمہ حق الیقین کی منزل پر فائز ہوتے ہیں. امام جانتا ہے کہ اگر یہ کام سر انجام دیا گیا تو اس کا نقصان یقینی ہے. ہمیں علم ہے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے مگر یقین نہیں ہے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ چلے میں اس کو اور آسان کر دیتا ہوں، اور میرے خیال میں اگر یہ مثال دی تو یہ بات آپ کو ہمیشہ یاد رہے گی. مثال کے طور پر اگر کسی مومن کی ڈیتھ ہو جائے اور میں نثار علی بھائی کو یہ گزارش کروں کہ حضور آج آپ نے ایک زحمت کرنی ہے، جب اس کو غسل دے دیا جائے، کسی بھی وجہ سے ڈیلے ہو اور ان کو اگلے دن دفن کرنا ہو، تو میں کہوں کہ حضور آپ ذرا آج زحمت کریں، آج ذرا ایک رات جو ہے نا مردے کے ساتھ ذرا بیٹھے رہیں آپ، اور کوئی وہاں پر نہ ہو، بند کمرہ، اکیلا اندھیرا، اور آپ وہاں پر بیٹھیں. کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ میں تو نہیں بیٹھوں گا، ٹھیک ہے. حالانکہ مجھے پتا ہے کہ یہ مردہ ہے، اور اگر میں مردے کے ساتھ بیٹھا رہا رات بھر اندھیرے میں تو بار بار ذہن میں اگر یہ خیال آئے کہ ممکن ہے کہ یہ مردہ شاید میرا ہاتھ پکڑ لے. دیکھیے خوف تو کیفیت ہو سکتی ہے نا. ممکن ہے نثار بھائی جو ہے یہ بہت بہادر ہوں، لیکن ایک کامن مومن کی بات کر رہا ہوں. یعنی کوئی شخص جو ہے مردے کے ساتھ اندھیر کمرے میں رات نہیں گزارے گا، حتیٰ کہ اسے معلوم ہے کہ یہ مردہ ہے، اس میں حرکت نہیں آ سکتی، یہ مر چکا ہے، اس کی روح اس کے جسم میں باقی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود وہ ایک رات جو ہے وہ مردے کے ساتھ اس اندھیرے کمرے میں گزارنے پر آمادہ نہیں ہوگا. کیوں؟ ساتھ میں بیٹھا ہو، یقین یہ کہ ممکن ہے مردہ میرا ہاتھ پکڑ لے. علم ہے مگر یقین نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ صاحبان؟ یعنی اسے علم اس بات کا ہے کہ مردہ ہاتھ نہیں پکڑے گا، مگر اس بات کا یقین نہیں ہے شاید ایسا ہو جائے. توجہ فرما رہے ہیں آپ یا نہیں؟ سبحان اللہ. اسی لیے دنیا کے کتنے ایسے معاملات ہیں، دین کے کتنے ہی ایسے معاملات ہیں کہ ہمیں علم ہے مگر یقین کی کیفیت نہیں ہے. اگر یقین ہو جائے، مثال کے طور پر انسان اگر جان بوجھ کر، امام کا فرمان ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، من استخف بالصلاۃ لا تنال شفاعتنا، امام فرماتے ہیں جو نماز کو حقیر سمجھتا ہے وہ ہماری شفاعت سے محروم رہے گا. اب علم ہے مگر اس بات کا یقین نہیں ہے، اسی لیے نماز میں کمی بھی ہے، کوتاہی بھی ہے، قضائی بھی ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ یا نہیں؟ امام کا فرمان ہے نا کہ جو جان بوجھ کر نماز کو حقیر سمجھے گا، من استخف بالصلاۃ لا تنال شفاعتنا، آپ نے یقیناً یہ فرمان کئی مرتبہ سنا ہوگا، مگر اس کے باوجود اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے، کیا آپ میں سے کوئی ایک ایسا مومن ہے جس کی یہ خواہش ہو کہ امام میری شفاعت نہ کریں؟ یا تو پھر یہ کہیں کہ نعوذ باللہ امام جھوٹے ہیں. امام خود فرما رہے ہیں کہ حقیر سمجھنے والا ہماری شفاعت سے محروم رہے گا. یعنی اس بات کا علم ہے کہ شفاعت نہیں ملے گی مگر اس بات کا یقین نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ صاحبان جی؟ تو معرفت دین کا اصل مقام یہ ہے کہ انسان جو علم رکھتا ہو اس پر یقین کامل رکھتا ہو. وہ علم فقط معلومات کی حد تک نہ ہو بلکہ اسے اس بات کا کامل یقین ہو کہ اگر امام نے فرمایا ہے تو یہ بات ہو کر رہے گی، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی. صلوات بھیجے محمد و اہل بیت. توجہ فرما رہے ہیں نا آپ صاحبان؟ انسان زبان سے کہتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، مگر معاملات دنیاوی میں اللہ سے بڑی بھی اسے چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اللہ تو کہتا ہے کہ اگر آپ سود خور ہوں گے تو آپ اللہ سے جنگ کر رہے ہیں. مثال دے رہا ہوں، مگر ہمیں بینک کی بات پر زیادہ یقین ہے، خدا کی بات پر یقین نہیں ہے. خدا سے جنگ ہم مول لے سکتے ہیں مگر اللہ کی بات پر یقین کامل نہیں کریں گے. اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ کیا اللہ اکبر فقط یہ کہہ دینا کافی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے؟
یا واقعاً وہ ہر شے سے بڑا ہے؟ دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ کہ نعوذ باللہ کیا اللہ کوئی بہت بڑی شے ہے، یا اللہ کی بہت عظمت ہے اور باقی ہر شے کی عظمت چھوٹی ہے؟ یعنی کانسیپٹ کیا ہے اللہ اکبر کہنے کا؟ اللہ اکبر دراصل دنیا و ما فیہا، جو کچھ اس میں ہے، جو کچھ اس آپ کی آنکھوں کے ارد گرد ہے، جو معاملات آپ کو درپیش آتے ہیں، ان سب میں فقط یہ یقین کامل ہو کہ یہ سب کچھ چھوٹا ہے مگر خدا کی ذات سب سے بڑی ہے۔ یہاں پر تصور ہے اللہ اکبر، میرا دل چاہتا ہے کہ اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ آخر یہ اللہ اکبر ہے کیا۔ دیکھیں، اب جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، امام صادق علیہ السلام کے دور میں امام کے صحابی نے صادق آل محمد سے پوچھا کہ مولا یہ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ حالانکہ عربی کا لفظ ہے، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے کہ مولا سے پوچھا جائے کہ مولا اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ وہ صاحب معرفت صحابی تھا۔ امام فرماتے ہیں یہ بتاؤ کہ رائج الوقت لوگوں کا پرسیپشن کیا ہے اللہ اکبر کے بارے میں؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ اکبر سے کیا مراد ہے؟ یہ کہتا ہے کہ مولا، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ امام فرماتے ہیں کیا اللہ سے چھوٹی کوئی چیز ہے جس سے اللہ بڑا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ سے کوئی شے چھوٹی ہے کہ جس سے نسبت دے کر کہا جا رہا ہے کہ اللہ اس سے بڑا ہے؟ دیکھیں، جب کسی سے ایسے کسی کا تقابل کیا جاتا ہے نا، تو وہاں پر کم از کم وہ صرف ایک جیسی ہونی چاہیے، مادے کے مقابلے میں مادہ ہو، اور پھر نسبت دے کر بتایا جاتا ہے کہ یہ شے چھوٹی ہے اور یہ شے بڑی ہے۔ یعنی آپ کے سامنے ایک کرسی چھوٹی ہو اور ایک کرسی بڑی ہو، پھر آپ کہیں گے کہ یہ کرسی اس کرسی سے بڑی ہے، جبکہ خدا کے ہاں اس طرح کا کوئی وجود نہیں ہے کہ جسے مادہ کہا جائے کہ یہ ہے اور اس سے اللہ بڑا ہے۔ اب امام فرماتے ہیں لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ خدا جو ہے ہر شے سے بڑا ہے، ہر شے سے اللہ بڑا ہے۔ امام فرماتے ہیں جب آپ بڑے کو چھوٹے سے نسبت دے رہے ہوتے ہیں تو خدا کے لیے تو کوئی نسبت ہے ہی نہیں۔ جو نسبتوں میں آ جائے وہ خدا نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ قریب ہے، بھی وہ کیسا قریب ہے؟ یا اللہ دور ہے، وہ کیسا دور ہے؟ کیا وہ فاصلوں کی طرح قریب اور دور ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ یا نہیں؟ اللہ قریب ہے، اللہ دور ہے، اللہ خوش ہے، اللہ ناراض ہے، یہ کیفیتیں ہیں، اور خدا کیفیتوں سے مبرہ و منزہ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ وہ ایسا اعلیٰ ہے کہ کسی شے کی نسبت اس کی بلندی کی طرف نہیں دی جا سکتی، مگر انسان کو سمجھانے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب امام نے اس کی وضاحت کی آگے کہ اللہ کس طرح سے بڑا ہے۔ امام فرماتے ہیں جو صفات تم خدا کی بیان کرتے ہو، دراصل خدا ان صفات سے بڑا ہے۔ جو صفات انسان اللہ کی بیان کرتا ہے، خدا ان صفات میں سب سے بڑا ہے۔ اب اس کی آگے امام نے وضاحت فرمائی، اور اگر آج کی یہ گفتگو کی یہ حصہ آپ نے اگر اپنے دامن میں سے محفوظ کر لیا تو یقیناً آپ مجھے دعائیں دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کس شے میں؟ صفات میں۔ اللہ جو صفات انسان بیان کرتا ہے خدا اس سے بھی بڑا ہے، یعنی جو تصور خدا انسان کے ذہن میں آئے خدا اس سے بڑا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے نماز پڑھنا شروع کی، نیت کی، نیت کے بعد کیا کہا سب سے پہلے؟ اللہ اکبر۔ اب جیسے ہی آپ نے اللہ اکبر کہا، یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ سب سے پہلے جو علماء نے اس کی وضاحت کی ہے کہ جیسے ہی آپ ہاتھ بلند کرتے ہیں، اس ہاتھ بلند کرنے کا فلسفہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں سرنڈر کر رہے ہیں۔
یا آپ کا ہاتھ اٹھانا اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں سرنڈر کرنا ہے. یعنی جتنی دیر، مثال کے طور پر اگر کوئی پولیس والا کسی کو سرنڈر کرواتا ہے، کہیں پر کوئی پکڑ لے پولیس والا، تو جب ہاتھ اس کے بلند کیے جاتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ جتنی دیر تمہارے یہ ہاتھ بلند ہیں تم نے اپنی مرضی سے کوئی حرکت نہیں کرنی. توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی جتنی دیر اب پولیس والا اگر کھڑا ہے، اگر اس کے ہاتھ سرنڈر ہیں تو اپنی مرضی سے حرکت نہیں کر سکتا. ہم اللہ اکبر کہہ کر نماز میں اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں سرنڈر کرتے ہیں سبحان اللہ. کہ پروردگار اب جب سے نماز شروع کی ہے اور نماز ختم ہونے تک ہم کوئی ایک کام ایک لمحے کے لیے ایسا نہیں کریں گے جو تیری مرضی کے بغیر ہوگا. ہم اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں سرنڈر کر دیتے ہیں. اب ہم نے تعریف کی اللہ کی، اللہ اکبر، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے. اس کے بعد ہم نے کیا کہا؟ سورہ الحمد کی تلاوت کی، اللہ کی صفات بیان کرنا شروع کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے. مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یوم الدین کا مالک ہے، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. پھر اس کے بعد آپ نے دوسری سورہ پڑھی، یعنی اس میں آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اللہ کی صفات بیان کی، اور صفات بھی وہ بیان کی جو خود اللہ کے حکم سے ہمیں بیان کرنا ہوتی ہیں. یعنی سورہ الحمد حکم خدا ہے، ہم اسے پڑھ رہے ہیں، مگر اس کے باوجود جب ہم نے یہ ساری صفات بیان کر دی کہ اللہ تو بڑا رحمان ہے، تو بڑا رحیم ہے، تو مالک یوم الدین ہے، پھر اس کے بعد جب سورت ختم کی، پھر اس کے بعد جب آپ دوبارہ رکوع میں چلے گئے، رکوع میں جانے سے پہلے آپ نے پھر کیا کیا؟ اللہ اکبر. آپ سمجھیے کہ امام کس انداز میں ہمیں اللہ اکبر سمجھا رہے ہیں. معرفت پروردگار کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ جب تم نے ساری صفات پروردگار بیان کر دی، جو تمہارے ذہن میں تصور خدا تھا، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، یہ ساری صفات بیان کرنے کے بعد تم رکوع میں گئے، اور رکوع میں جانے سے پہلے تم نے کہا اللہ اکبر. یعنی مطلب کیا ہے؟ جو صفات تمہارے ذہن میں جو تم نے بیان کی ہیں، خدا ان سے بھی بلند ہے. سبحان اللہ. اللہ توجہ فرما رہے ہیں آپ یا نہیں؟ یعنی جو صفات آپ نے کہا الرحمن، آپ نے کہا الرحیم، آپ نے کہا مالک یوم الدین، مگر اس کے بعد پھر آپ اعتراف کر رہے ہیں جو تعریفیں آپ نے بیان کی خدا ان سے بھی بلند ہے. پھر آپ نے کیا کہا؟ آپ رکوع میں گئے، سبحان ربی العظیم و بحمدہ. اس کے بعد درود پاک پڑھا، پھر دوبارہ آپ کھڑے ہوئے، اور پھر آپ نے کیا کہا؟ سجدے میں جانے سے پہلے آپ نے پھر کیا کہا؟ اللہ اکبر. یعنی آپ رکوع میں گئے، رکوع میں جا کر آپ نے اللہ کی حمد کی، سبحان ربی العظیم و بحمدہ. کہ تمام حمد اس بھی اللہ کے لیے ہے، وہ سبحان ہے، وہ پاک ہے. یہ تعریف کی، مگر تعریف کرنے کے بعد آپ نے پھر اقرار کیا کہ اے پروردگار، جو تعریف میں نے کی ہے تو اس سے بھی بلند ہے. اور فرما رہے ہیں پھر آپ دوبارہ سجدے میں گئے، سجدے میں جا کر پھر آپ نے کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. آپ نے پھر اللہ کی تعریف کی. پھر دوبارہ رکوع، آپ سجدے سے آپ نے سر اٹھایا، اور پھر دوبارہ سجدے میں جانے سے پہلے پھر آپ نے کیا کہا؟ اللہ اکبر. یعنی جو آپ نے تعریف سجدے میں کی، اس سجدے میں کی جانے والی تعریف کے بعد آپ نے پھر اس بات کا اقرار کیا کہ میرے پروردگار، جو میں نے تیری حمد سجدے میں کی ہے تو اس سے بھی بلند ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ صاحبان یا نہیں؟ آپ فلسفہ نماز کو سمجھیے، اس فلسفہ اللہ اکبر کو سمجھیے. پھر اس طرح جب آپ نے پوری نماز پڑھ لی، آپ نے رکوع کیا، آپ نے سجدہ کیا، آپ نے سورہ الحمد پڑھی، آپ نے قنوت پڑھا، سب کچھ کر لیا، آخر میں گواہیاں دی، اور گواہی دینے کے بعد جب سب کچھ کر لیا، یعنی ساری تعریفیں اللہ کی خدا کے قول کے مطابق کر لی، اس کے بعد آپ نے 3
مرتبہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی اے پروردگار جو میں نے تیری تعریف کی ہے، میں نے تجھے رحمان کہا ہے، میں نے رحیم کہا ہے، میں نے جس طرح تو نے حکم دیا تھا میں نے اس طرح سے تیری حمد کی ہے، مگر میں اب اقرار کرتا ہوں جتنی بھی حمد کی ہے تو اس سے بھی بلند و بالا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں نا آپ صاحبان؟ اور 3 مرتبہ کا قول تو پھر قول محکم ہو جاتا ہے۔ یہ جو 3 مرتبہ قبل تو کرتا ہے انسان، اسی لیے ہے تاکہ کوئی شائبہ نہ رہ جائے۔ قبول ہے یقیناً کیا ہوگا آپ نے بھی، تاکہ بالکل مہر ثبت ہو جائے۔ آخر میں انسان 3 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر یہ مہر ثبت کر دیتا ہے کہ پروردگار میری مجال نہیں ہے کہ میں تیری ثنا کر سکوں، میری مجال نہیں ہے کہ میں تیری حمد کر سکوں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تیری توصیف کر سکوں۔ جو صفات میں نے تیری بیان کی ہیں، جو تعریف میں نے تیری کی ہے، تو اس سے بھی بلند و بالا ہے۔ یہ ہے معرفت اللہ اکبر، کہ جب بھی آپ اللہ اکبر کہیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کسی شے سے بڑا ہے یا اللہ اس کائنات سے بڑا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں جو تصور خدا ہے، جو صفات خدا موجود ہیں، اللہ ان صفات سے بڑا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد برا دیگر صلوات بھیجیں۔ معرفت رحمان، معرفت دین، معرفت خدا، معرفت توحید فقط اسی در سے حاصل ہو سکتی ہے جو نمائندگان پروردگار ہیں۔ یہ علی ہی بتا سکتے ہیں کہ خدا کیا ہے، یا حسین بتا سکتے ہیں کہ خدا کیا ہے۔ بس اس اللہ اکبر کو منوانے کے لیے حسین میدان کربلا میں پہنچ گئے۔ غم کی راتیں ہیں، ہمیشہ کہا کرتا ہوں قبر میں جانے کے بعد احساس ہوگا کہ حسین پر آنسو بہانا کتنی بڑی عبادت ہے۔ عزاداران سید الشہداء، جہاں کہیں بھی حسین کی مظلومیت کا ذکر ہوتا ہے، یہ معجزہ حسین ابن علی نہیں تو اور کیا ہے۔ لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے مگر وہ نہیں آتے، مگر حسین کی مجلس میں کسی کو دعوت نہیں دی جاتی۔ یہ آپ کا خمیر ہے جو غم حسین سے گوندا گیا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ ماہ محرم میں آسمان پر فرشتے آقا حسین کا وہ لباس فضا میں بلند کرتے ہیں جس لباس کو چیدہ چیدہ کر دیا گیا تھا، جس لباس کو مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا، اور اس لباس کی تاثیر یہ ہے کہ مومن گریہ کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ جب محرم آتا ہے فضائیں غمگین کیوں نظر آتی ہیں؟ ان فضاؤں میں حسین کا وہ لباس لہرایا جاتا ہے جس کی کشش یہ ہے کہ انسان غم سے بھر جاتا ہے۔ عزاداران سید الشہداء، اس اللہ اکبر کو منوانے کے لیے علی کی بیٹی زندان میں پہنچ گئی۔ اس اللہ اکبر کو منوانے کے لیے زینب پر جو مصائب پڑھے، انسانی عقل یہاں پر خاموش ہو جاتی ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب قافلہ پہنچا ہے نا شام میں، امام زین العابدین علیہ السلام روایت فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جناب زینب جو ہیں وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں۔ سید سجاد قریب آئے اور آ کر پوچھا، پھوپھی اماں، میں نے کربلا سے لے کر شام تک کبھی آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا،
کیا وجہ جان سکتا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں؟ جناب زینب رو کے فرماتی ہیں سجاد بیٹا ہمیں فقط اتنی غذا دی جاتی ہے کہ اگر میں وہ غذا خود تناول کروں اور بچوں کو نہ دوں تو بچے بھوک سے مر جائیں. میں اپنے حصے کا کھانا بچوں کو دے دیتی ہوں تاکہ وہ سیر ہو کر کھائیں. اب زینب کے جسم میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ علی کی بیٹی کھڑی ہو کر نماز پڑھ سکے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. عزاداران سید الشہداء کوئی ایسا مصائب نہیں ہے جو محمد آل محمد پر نہ پڑا ہو. ایسے ایسے مصائب کا سامنا کرنا پڑا ہے آل رسول کو. مگر یہ مصائب کس لیے ہیں؟ یہ سارے مصائب اس لیے ہیں تاکہ مومن عزت سے زندگی گزار سکے. عزاداران سید الشہداء بالکل مختصر کرنے لگا ہوں. جہاں کہیں بھی اہل بیت کی مظلومیت کا ذکر ہوتا ہے ساتھ میں کہیں نہ کہیں نماز کا ذکر بھی ہوتا ہے. علی کی شہادت کا تذکرہ سنیں، حالت سجدے میں علی نے جان دی. حسین کی شہادت کا تذکرہ ہو، نماز کا تذکرہ ساتھ میں ہے. یہ شہادت اور نماز کا تعلق آخر کیسا ہے؟ دراصل امام چاہتے یہی ہیں کہ جب جہاں کہیں بھی ہماری شہادت کا ذکر ہو اور ساتھ میں ان کو احساس ہو کہ حسین نے حالت سجدے میں جان دی ہے، علی نے حالت سجدے میں جان دی ہے، اگر ہماری شہادت کا تذکرہ کرو تو ساتھ میں خدا کی نماز کے ذکر کو کبھی فراموش نہ کرنا کہ تمہارے ائمہ وہ ہیں جنہوں نے حالت نماز میں جان دی ہے. عزاداران سید الشہداء بس ایک نماز کربلا کے میدان میں حسین نے ایسی پڑھی ہے کہ ایک صحابی نے کہا مولا نماز کا وقت ہو گیا ہے، عمر 80 سال ہے. جب اس نے کہا نا مولا نماز کا وقت ہو گیا ہے، سید الشہداء فرماتے ہیں پروردگار تیرا شمار نمازیوں میں فرمائے. تو نے اس وقت میں نماز کو یاد رکھا ہے جب ہر طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے. یہ بوڑھا صحابی کہتا ہے مولا آپ نماز شروع کریں، میں آپ کی حفاظت کروں گا. آقا حسین نے نماز شروع کی، جہاں سے تیر آتا تھا اپنے سینے میں لیتا تھا. ادھر آقا حسین نے نماز تمام کی، زخموں سے چور ہو کر یہ زمین پر گرا. آقا حسین نے اس کا سر اٹھایا، اپنی آغوش میں رکھا. اب اس نے وہاں پر ایک جملہ کہا مولا یا امام حل وفیتو، مولا کیا میں نے واقعی وفا کا حق ادا کر دیا ہے؟ امام رو کے فرماتے ہاں تو نے واقعی وفا کا حق ادا کر دیا ہے. جا حسین ابن علی تجھ سے وعدہ کرتا ہے نہ صرف یہ کہ تو جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا بلکہ جہاں جہاں حسین جائے گا تو حسین کے آگے آگے جنت میں چل رہا ہو. تو نے اس عالم میں حسین کی مدد کی ہے. جو تیر حسین کے جسم پر آنے تھے تو نے اپنے سینے میں لیے ہیں. یہ وہ مولا کا صحابی ہے. چونکہ عمر بہت زیادہ تھی نا، یہ کہتا ہے مولا جب میں آپ کی مدد کے لیے آیا نا میرے ذہن میں تھا میں تلوار اٹھا نہیں سکتا، میرے اندر طاقت اتنی ہے نہیں، میں آخر آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں. مگر مولا آپ نے مجھے بڑا مقام دے دیا، آپ نے مجھے بڑی عزت دے دی کہ آپ کے حصے کے تیر میں نے اپنے سینے میں لے کر آپ سے وفاداری کا، آپ کے ساتھ محبت کا حق ادا کرنے کی میں نے کوشش کی ہے. باہر کے امام حسین نے یہ اجر دیا کہ جنت میں حسین کے ساتھ ہوگا. عزاداران سید الشہداء ایک یہ ہے، ایک وہب قلبی ہے، جوان ہے، تازہ شادی ہوئی ہے، اپنی دلہن بھی اس کے ساتھ ہے، اس کی ماں بھی اس کے ساتھ ہے. جنگ ہو رہی ہے. وہب قلبی کی ماں نے دیکھا کہ اصحاب جا رہے ہیں جنگ کرنے. وہب قلبی کی ماں وہب سے مخاطب ہو کر کہتی ہے اے میرا بیٹا کیا تو نہیں چاہتا کہ میں مصطفیٰ کی شفاعت کی حقدار ہو جاؤں؟ کیا تو نہیں چاہتا کہ میں فاطمہ الزہرا کی کنیزوں میں شمار ہو میرا؟
یہ کہتا ہے اماں حکم کیجئے. کہا وہ دیکھو سب جا رہے ہیں, اگر ہو سکے تو تم بھی آقا حسین سے اجازت لو اور جا کر آقا حسین پر اپنی جان قربان کرو. وہب آیا, آ کر آقا حسین سے اس نے اجازت طلب کی. مگر جب اس نے اجازت طلب کی نا, آقا حسین فرماتے ہیں وہب تو جوان ہے, تیری نئی نئی شادی ہوئی ہے, اگر تو شہید ہو گیا تیری ماں سے تیرا دکھ برداشت نہیں ہوگا. حسین جانتا ہے جوان بیٹے کا غم کیا ہوتا ہے. حسین جانتا ہے کہ بوڑھے ماں باپ کیا ہوتے ہیں. آقا حسین اس عالم میں فکر کر رہے ہیں وہاں اگر تو شہید ہو گیا تیری ماں سے تیرا دکھ برداشت نہیں ہوگا. وہاں کہتا ہے مولا اسی ماں نے تو مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے, اسی ماں کے کہنے پر میں آپ کے پاس آیا ہوں. وہاب کو اجازت ملی, یہ گیا میدان جنگ میں, کئی سو دشمنان خدا کو واصل جہنم کیا, رجز پڑھتا ہوا قتل کرتا ہوا واپس آیا اپنی ماں کے پاس اور آ کر کہتا ہے کہ اماں دیکھو کس انداز میں آپ کا بیٹا جنگ کر رہا ہے. ماں کہتی ہے تو واقعاً بہت خوب جنگ کر رہا ہے, مگر میں اس وقت تک تجھ سے راضی نہیں ہوں گی جب تک تیرا سر میرے پاس نہ آئے. تو چاہتا ہے کہ اگر میں فاطمہ کی سچی کنیزوں میں میرا شمار ہو, فاطمہ تو زہرا مجھ سے راضی ہو, تو پھر جب تو میدان جنگ میں جائے ایسی جنگ کرے کہ دشمن کو علم بھی ہو اور تو شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جائے. بس عزادارو وہب دوبارہ گیا. وہ وقت آیا کہ وہب کو شہید کر دیا گیا. اس کا سر اس کے تن سے جدا کرنے سے پہلے جب اس کی بیوی نے دیکھا کہ وہب اب میدان میں گر چکا ہے, اس کی بیوی میدان میں اس جگہ پر گئی جہاں وہب کا لاشا پڑا ہوا تھا, اس کا سر اٹھایا اپنی آغوش میں رکھا. تاریخ عالم میں واحد یہ شہیدہ ہے جو میدان کربلا میں سب سے پہلے مستور ہوتے ہوئے شہید ہوئی ہے. یہ کربلا کی واحد شہیدہ ہے. وہیں پر دشمنان خدا نے حملہ کیا, وہب کی بیوی بھی وہیں پر شہید ہو گئی. اب وہاں پر ملعون آئے, انہوں نے وہب کا سر تن سے جدا کیا اور سر تن سے جدا کر کے وہب کے سر کو اس کی ماں کی طرف پھینکا اور کہا تو نے حسین پر شہید ہونے کے لیے بھیجا تھا نا, یہ لے اب اپنا تحفہ واپس قبول کر. جیسے ہی سر اس کی ماں کے پاس آیا, وہب کی ماں نے سر اٹھایا اور اٹھا کر واپس پھینک دیا. کہا جو حسین پر صدقہ ہو وہ واپس نہیں لی جاتی. جو چیز حسین پر صدقہ ہو چکی ہو, میں نے اپنے وہب کو حسین پر صدقہ کر دیا ہے. بس عزادارو یہ ماں تھی, یہ دیکھ رہی تھی کہ کس نے وہب کو زین پر گرایا تھا, کس نے وہب کو شہید کیا تھا. اس نے نیزہ اٹھایا, میدان جنگ میں گئی, اس دشمن خدا کو قتل کیا جس نے وہب کو قتل کیا تھا. آقا حسین نے میدان کربلا میں وہیں سے آواز دے کر کہا اے کنیز زہرا, تو نے واقعاً حسین کی غلامی کا حق ادا کر دیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ عَلَىٰ لَعْنَةِ اللَّهِ ماتم حسین. یا حسین, 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 یا حسین.